بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، اس وقت ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی اور چیز ہے ملک کے اندر۔ جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، نہ پرائس کنٹرول ہے، نہ کوئی پولیس کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے وہ کر رہی ہے۔ 2 دن پہلے جو ایک کانسٹیبل کی آئی ہے، ویڈیو آئی ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس کو پاگل قرار دے دیا گیا، جبکہ وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ روز نوکری جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہو چکی ہے قانون کی، اور عوام جو ہے 22-25 کروڑ عوام جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے ایک تو علیم خان صاحب نے جو الزام لگایا عمران خان صاحب پہ، یہ غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم گئے تو یہ ہوا تو وہ ہوا، اور اس کو کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، جب علیم خان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 5/3/1971 ہے، جبکہ 1971 میں عمران خان صاحب نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے شروع کر دی تھی۔ 1974 میں ایک روزہ ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا، جب علیم خان چوسیاں چوسے سے ماں کی گود میں بیٹھ کر، اور یہ باتیں کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جس کو دنیا جانتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی اس کو جانتے ہیں کہ عمران خان کون ہے۔ تو ناظرین، یہ حالت ہے ان کی کمزوری کی اور ان کی گراوٹ کی۔ سیاست اور مطلب کی خاطر کہاں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اپنا پہلے بندہ دیکھیے کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں چھوڑیں اس کو کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے زبان میں جا کے۔ تو ناظرین، لوگ جو ہیں اب اپنے جسمانی عذاب بیچنے شروع ہو گئے ہیں، کئی عذاب بیچنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ جائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کتنے لوگ عذاب بیچنے کے تک آ چکے ہیں۔ تو ناظرین، شاہ خان عباسی صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ہر بل پاس جو ہوا ہے قومی اسمبلی میں، 6 کروڑ روپیہ فی ممبر دیتے تھے یہ ممبران حضرات کو بل پاس کروانے کا۔ تو جو IMF سے 3 ارب ڈالر ملا تھا وہ تو بلوں کی مد میں چلا گیا، ممبران کے کھاتے میں چلا گیا، ممبران کی جیب میں چلا گیا، عوام پھر بھوکے کے بھوکے رہ گئے۔ کپتان کی ضمانت ضرور ہوگی، ہر صورت ہو رہی ہے، ناہل بھی ختم ہوگی مگر چند لگیں گے، کیونکہ خان صاحب بھی خاموشی کے ساتھ اس دن ٹیم ملی بھی ہے، تو انہوں نے کہا پہلے جا کے ان لوگوں کا کریں جو لوگ غریب ہیں، جو اندر 10,000 بند ہیں، خواتین بند ہیں، بوڑھے بند ہیں، خود کفیل اکیلا گھر کا بند ہے، ان کا بھی پہلے کوشش کرے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ پھر میری تو ہو ہی جانی، کیونکہ یہ لڑکی کریں گے کوئی نہ کوئی کیس ڈالتے رہنا۔ خان صاحب اندر سے بھی FIR کٹ گئی، یہ واحد ملک ہے۔ تو ناظرین، ابھی جو ہے الیکشن کمیشن نے جو غیر قانونی غیر آئینی پابندی لگائی ہے سروے کے اوپر، تو ناظرین یہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ جب تک الیکشن کا شیڈول اعلان نہیں ہوتا اس وقت الیکشن کمیشن کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی بھی سروے کے اوپر۔ یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی اس کے کہنے پہ لگایا گیا، یہ عوام کو بھی اچھا خاصا پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ آپ جو لوگ بولتے ہیں، جو لوگ طاقتور بولتے ہیں، طاقتور سے پہلے ہی عوام کے ناخنوں میں ہوتا ہے یہ بولنا چاہتے ہیں، وہ پہلے بول دیتے ہیں عوام۔ تو ناظرین، اس 3 غیر ملکی تنظیموں نے NGOs نے جو سروے کیا ہے اس میں بڑے شہر اور دیہات بھی شامل تھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 کو ہم ووٹ دیں گے، جس کی تعداد جو ہے، جس کا فیصدی جو حصہ بنتا ہے وہ 65% بنتا ہے، اور خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا جی ہم 9% ووٹ دیں گے، پھر PTI کے لیے کیا 6% ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین، اس طرح 20% پیچھے بچتا ہے، تو 20% میں یہ سارے بھگتنے ہیں، جیسے نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، یہ جو ہے پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ جو 2 سرکاری پارٹیاں ہیں یہ بھی ہیں۔ ناظرین، اس طریقے سے جو ہے یہ 80% ہے، 80% عمران خان صاحب کا آج بھی گراف ہے، اور مزید بڑھے گا۔ یہ غیر ملکی تنظیموں نے کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو تسلسل ہے PDM کا، وہ بھی وہی کام کر رہی ہے جو PDM کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں، وزیر اطلاعات اور نشریات جو ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے، ہم IMF کے پروگرام کو تسلسل دیں گے۔ تو ناظرین، IMF کہیں نہیں کہتا کہ آپ بجلی پہ، پیٹرول پہ، آٹے پہ، چینی پہ کہیں بھی ٹیکس لگائیں، ہائی ٹیکس لگائیں، وہ نہیں یہ کہتا۔ یہ سب ان کی من گھڑت کہانیاں حکومتی اراکین کی، چاہے وہ نگران ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے۔
تو ناظرین آئیے میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ پیٹرولیم کی مصنوعات پہ لگاؤ، آپ بجلی مہنگی کرو، یہ سافٹ کارنر ڈھونڈتے ہیں کہ یہ دو ہی چیزیں اس پہ لگا دو، ہمیں کون سا دینا، عوام دینا، عوام دیتے رہیں گے، روئیں گے بھی، پٹیں گے بھی، دیں گے بھی۔ تو ناظرین یہ صورتحال اس وقت ہے، اور جو شرط عمران خان صاحب کے کل بھی آپ نے ویلاگ میں کافی لوگوں کے ویلاگ میں سنا ہوگا، عمران خان کو شرط رکھی گئی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اصل میں عمران خان کے لیے بھی یہی شرط ہے، نواز شریف کے لیے بھی یہی شرط ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ آپ دونوں باپ بیٹے ملک سے باہر چلے جائیں، عمران خان بھی ملک سے باہر چلے جائیں، نواز بھی ملک سے باہر چلے جائیں، مریم نواز ملک سے باہر رہے، شہباز شریف اکیلا یہاں رہے، تو تاکہ کیونکہ ناظرین اصل کی اندر کی کہانی یہ ہے، یہ کیوں عمران خان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کو باہر کیوں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو دو سرکاری پارٹیاں بنائی ہیں ان کے ہوتے ہوئے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، پھر نون لیگ کے ہوتے ہوئے، پھر پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے، ان دو سرکاری پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملنا، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے، کینڈیڈیٹ مل بھی جائیں گے کو ووٹ نہیں ملنا۔ یہ مصدقہ چیز ہے، جس مصدقہ چیز ہے، جو مصدقہ ہے، جو اس پہ آپ یہ بھاگ رہے ہیں، تو کیونکہ بھاگنے سے یہی کہ ہماری ناک کٹ جائے گی جب یہ دو سرکاری پارٹی برے طریقے سے آ رہی ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا تو پھر کچھ بھی نہ رہا نا، جو تھوڑی بہت عزت وہ بھی خاک میں مل گئی۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔